کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا، وہ مدینہ منورہ میں مسلمان بن کر آتا ہے، بن کر داخل ہوا ہے۔ اس نے اسلام کا ایک لبادہ اڑا ہوا تھا، لیکن یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہاں آیا تھا اور ایک بڑے مشن کے طور پر گویا کہ اس کو بھیجا گیا تھا۔ اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کی سازشیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ سازشیں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے دور سے بھی چل رہی تھی، لیکن بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سازشوں کو گویا کہ بالوں پر لگ گئے 6 سال کے گزر جانے کے بعد۔ تو عبداللہ ابن سبا یہ مدینے میں داخل ہوا، اور یہ ایک یہودی الاصل تھا اور یہ ایک حقیقی شخصیت تھی، کوئی افسانوی شخصیت نہیں تھی۔ اس نے مدینہ منورہ میں آ کر 3 باتوں کا پروپیگنڈا کیا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ عبداللہ ابن سبا ایک تاریخی اور حقیقی شخصیت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات میں بہت سے لوگ عبداللہ ابن سبا کی شخصیت کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کوئی تاریخی شخصیت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک افسانوی شخصیت ہے، یہ گڑھ لی گئی ہے ایک شخصیت، یہ بنا لی گئی ہے ایک شخصیت۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ شیعوں کی اپنی جو مستند کتاب ہے رجال الکشی، اس کے اندر عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ موجود ہے۔ خیر بہرحال، تو اس نے وہاں 3 پروپیگنڈے کیے مدینہ منورہ میں۔ اس کا پہلا پروپیگنڈا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دراصل خدا کا اوتار ہیں، اللہ تعالیٰ کا اوتار ہیں، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر حلول کر گیا ہے، اتر گیا ہے۔ یہ پہلی سازش اور یہ پہلا پروپیگنڈا تھا۔ اس کے بعد دوسرا پروپیگنڈا اس نے یہ کیا کہ اس نے عربوں میں عصبیت کی دعوت چلائی۔ عصبیت آپ لوگ جانتے ہوں گے، عصبیت کہا جاتا ہے ہمارے دور میں برادری واد کی دعوت۔ برادری واد کی دعوت، اس پر بہت تفصیل سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ روشنی ڈالی ہے، لیکن یہ وہ دبی چنگاری تھی جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا دیا تھا، اور اسلام کے ایک طاقتور نظام کے اندر یہ پوری چنگاری دب گئی تھی۔ اس کے بعد جب اس نے عصبیت کی دعوت دی تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہیں سے آپ کو شیعت کی پوری تاریخ، اور یہیں سے کربلا کی تاریخ، اور یہیں سے کربلا کے ہونے کی وجوہات اور جو کچھ بھی ہوا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ سب کچھ پتہ چلے گا۔ عصبیت کی جو اس کی دعوت تھی، اس عصبیت کی دعوت میں اس نے جو پروپیگنڈا کیا تو اس سے ظاہر سی بات ہے لوگ متاثر ہوئے۔ اب قریش ایک قبیلہ تھا اور اس کے اندر کئی خاندان تھے۔ جیسے ایک قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کے تحت بہت سارے خاندان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بڑے صاحب تھے آپ کے خاندانوں میں، کسی خاندان میں ہو کہ صاحب فلاں صاحب، اور ان کے خاندان میں ان کی آل اولاد بڑھتی چلی گئی، اور ان آل اولادوں کے اندر بھی برکت ہوئی، تو ہر ایک بچے کا ایک خاندان بن گیا۔ تو بالکل اسی طرح قریش ایک بڑا قبیلہ ہے، اور اس کے ضمن میں اس کے تحت کئی خاندان تھے۔ ان خاندانوں میں بڑے خاندان جو تھے وہ 2 تھے، جن کا بڑا اثر تھا، رسوخ تھا، جن کا بڑا مرتبہ تھا، لوگ ان کی بات کو لیتے تھے، اور لوگ گویا کہ ان سے دام کھاتے تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور لوگ ان کی یعنی بہت سادہ اور سمپل الفاظ میں یہ تھا کہ لوگ ان کی باتوں کو مانتے تھے، ان کے سامنے سر جھکا لیتے تھے۔ یہ 2 قبیلوں میں، ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ قریش، اور ایک کا نام تھا قبیلہ بنو امیہ۔ یہ دونوں ٹکر کے قبیلے تھے، اور ان دونوں میں آپس میں چپکلش چلتی رہتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب 2 خاندان برابر والے ہوں، ساتھ والے ہوں، پیسے میں بھی، عہدے میں بھی، کرسی میں بھی، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تنافس کرتے ہیں۔ تنافس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے قرآن میں اشارہ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون،
کہ یہ چیزیں ہیں جن میں مقابلہ کیا جائے، تو قرآن تو دعوت دیتا ہے خیر کے عمل میں مقابلہ کرنے کی. قرآن دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ خیر کے اندر، نماز کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، عبادت کے اندر، اللہ سے مانگنے کے اندر باقاعدہ منافست کی جائے، مقابلہ کیا جائے. یہ ایک قرآن کا منشا ہے. لیکن ان لوگوں میں جو منافست تھی، جو مقابلہ تھا، وہ اچھے کاموں میں بھی تھا اور برے کاموں میں بھی تھا. یہ لوگ اچھے اور برے دونوں طرح کے کاموں کے اندر گویا کہ ایک دوسرے کو ٹکر دیتے ہیں. انہوں نے اتنوں کو کھلایا، ہم اتنوں کو کھلائیں گے. انہوں نے اتنوں کو پانی پلا دیا، ہم اس سے زیادہ لوگوں کو پانی پلائیں گے. انہوں نے اتنے لوگوں کو سایہ دیا، ہم اس سے زیادہ لوگوں کو سایہ دے دیں گے. یہ ان لوگوں کا آپس کا مزاج تھا، دونوں قبیلوں کا. ان دونوں قبیلوں کا نام یاد رکھیے، تب آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی. قبیلہ بنو امیہ، یعنی یہ بنو امیہ کا خاندان اور قریش کا خاندان. اس کے بعد عبداللہ ابن سبا کا تیسرا پروپیگنڈا تھا وہاں پر. اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش اور قریش میں جو ہاشم خاندان ہے حصے تھے، اس لیے خلافت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حق ہے بنو ہاشم کا، یعنی قریش کے اس نچلے حصے کا جس کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، اس کا ایک گویا کہ ذاتی حق ہے. یہ 3 پروپیگنڈے تھے اور ان 3 پروپیگنڈوں کو اس طرح اس نے انجام دیا ہے کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا زبردست ایک انقلاب برپا ہوا اور ایک زبردست اسلامی تاریخ پر داغ و دھبا لگا. اور طریقہ ان کا کیا تھا؟ ان کا ٹارگٹ تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے انتہائی شریف، انتہائی نفیس، انتہائی پیاری طبیعت کے مالک تھے. آپ اندازہ کریے، جس شخص کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں دی، یکے بعد دیگرے، ام کلثوم، رقیہ، ان دونوں کو نکاح میں دیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اگر 100 بیٹیاں ہوتی اور ہر ایک انتقال کرتی جاتی تو میں ہر ایک کا نکاح اس کے بعد والی سے عثمان کے ساتھ کر دیا. یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی اگلی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا. کتنا نفیس آدمی ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی اس کے اندر، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اپنی دامادی کا شرف دیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا. لیکن یہ بڑے حلیم متبع، بڑے شریف قسم کے انسان تھے. اور جب شرافت آدمی کے اندر ہوتی ہے اور وہ آدمی حلیم متبع ہوتا ہے تو اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہونے لگتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن پہ جو پکڑ ہوتی ہے وہ پکڑ کمزور ہونے لگتی ہے. جب یہ پکڑ کمزور ہوتی ہے تو پھر جو مفسدین ہوتے ہیں، فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے اس بات کا کہ وہ فساد پھیلائے. عبداللہ ابن سبا کو یہ موقع ہاتھ آ چکا تھا اور عبداللہ ابن سبا نے اپنے پورے ٹولے کے ساتھ، جس کا نام سبائی ٹولہ ہے، اس نے اپنے اس پورے ٹولے کے ساتھ جماعتیں بنا کر الگ الگ علاقوں میں روانہ کی، الگ الگ جگہوں پر ان کو بھیجا. اور بھیجنے کے بعد یہ کہا کہ تم اگر کوفہ میں جاؤ تو شام کے گورنر کی برائی کرنا، ملک شام میں جاؤ تو کوفہ کے گورنر کی برائی کرنا، مصر میں جاؤ تو مدینے کے گورنر کی برائی کرنا، وہاں کے حالات کے بارے میں تبصرہ کرنا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ بنانا. ٹارگٹ بنایا گیا اور ایک بلوائیوں کی پوری جماعت یہ آئی. بڑا لمبا واقعہ ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ان بلوائیوں نے، ان سبائیوں نے گھیرا ڈال دیا. اب ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، ان کے سامنے مجبوری تھی. طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ یہ خلافت کے قبول کرنے سے انکار کر چکے تھے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی تھے. زبردستی ان لوگوں نے باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ خلیفہ بنایا اور انہوں نے خلافت کو گویا کہ خلافت کے مسند پر وہ بیٹھے. وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو بنا خلیفہ کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. اب آگے چلیے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں ایک فیصلہ کیا، بظاہر جس کی کوئی بڑی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو ذکر کرتا ہوں، ایک وجہ بتانے کی کوشش کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تینوں خلفاء کے مقابلے میں سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے مقابلے میں ان تینوں نے مدینہ منورہ کو اپنی دارالسلطنت بنایا تھا، کیپٹل بنایا تھا، دارالحکومت بنایا تھا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالخلافہ پورا منتقل کیا کوفہ کی طرف. یہ کوفہ پہنچ گئے. اب جب یہ کوفہ پہنچے تو کوفہ پہنچنے کے بعد
ان کے ارد گرد جو پورا کا پورا حلقہ جو تھا وہ انہی بلوائیوں کا تھا، انہی سبائیوں کا تھا، عبداللہ ابن سبا کے چیلوں کا تھا، جنہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو گھیر رکھا تھا، اور وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ گویا کہ ان کے اوپر غالب آ گئے تھے، اور اتنا زبردست غلبہ تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اس بات کی کوشش بھی اگر کرتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیا جائے، ان کا قصاص لیا جائے، تو ان کے لیے یہ کوشش کرنا بھی مشکل ہو گئی تھی۔ اور ادھر ملک شام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، کاتبین وحی میں سے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد ہیں، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ ان کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملنے لگے۔ ادھر وہ تھے جو کھڑے ہوئے تھے انتہائی عقل مند، انتہائی ذہین، کسری العرب جن کو کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کا ایک مطالبہ تھا، وہ خلافت کے دعوے دار نہیں تھے، وہ خلافت کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لیجئے، آپ عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیجئے، اور میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ یہ بھی بنو امیہ خاندان کے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ حضرت معاویہ نے کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے کہا کہ پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو پھر میں حضرت عثمان کا بدلہ لوں گا، تم بھی تو مجھے مضبوط کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے بلوائیوں نے گھیر رکھا ہے، دنگائیوں نے گھیر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کوئی صحیح قدم ابھی نہیں اٹھا پائیں گے، اور اگر میں بیعت کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بلوائی اور یہ سبائی ٹولہ مجھے قتل کر دے گا، مجھے مار دے گا۔ وہ مجبور تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی چنانچہ اس وقت۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب انہوں نے بیعت نہیں کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد دیگر صحابہ کا یہ پیغام آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیجیے، تو انہوں نے ایک دن کوفہ کی جامع مسجد میں کہا کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جن کو اس سبائی ٹولے نے، جن کو عبداللہ ابن سبا کے گروہ نے اپنا بڑا بنا لیا تھا، جو بعد میں شیعان علی بنے، یہ لوگ، ان میں 10,000 لوگ اسی وقت جامع مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے عثمان کو مارا ہے، جس سے بدلہ لینا ہو لے لو۔ اب آپ بتائیے، اتنی بڑی میجورٹی کے خلاف، پرٹیکولر کسی کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس نے قتل کیا ہے، بلکہ ایک پوری جماعت ہے، اس سے بدلہ لینا اور انتقام لینا ایک انتہائی مشکل عمل ہے۔ یہ جو اختلاف شروع ہوا امت مسلمہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، جب اس امت میں ایک مرتبہ تلوار اڑ جائے گی، یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، جب اس امت میں ایک مرتبہ تلوار اٹھے گی تو بھی یہ تلوار رکھی نہیں جائے گی، اور پھر خون بہتا رہا اور بہتا چلا گیا۔ 4.5 بلکہ 5 سال لگاتار ایسے گزرے ہیں کہ جس میں مسلمان آپس میں لڑے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، آپس کی چپلشیں اور آپس کی لڑائیاں ہوئی۔ آپ یہ سمجھیے اس میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان مارے گئے۔ اس کا پہلا نقصان یہ ہوا پوری امت کو کہ ایک ان کی تاریخ پر بدنما داغ لگا، بہت بڑا داغ لگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس امت کی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس امت کی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں فرق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 2 نمبر پر اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں نے قتل کیا تھا، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ زیادہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ان کو باقاعدہ ایک حکومت نے، ایک ظالم اور جابر حکومت نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قتل کیا تھا۔ ابھی میں جب اس پر روشنی ڈالوں گا، جب اس پر پہنچوں گا، تب آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ کیا کیا وجوہات۔ بہرحال یہاں تک بات پہنچ گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہی لوگوں نے، یعنی حال یہ تھا اس دور میں لوگوں کا، اللہ رحم فرمائے، کہ ایک طرف
تو وہ جماعت تھی پوری جو کہہ رہی تھی کہ ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں اور حضرت علی ہمارے مولا ہیں اور حضرت علی ہمارے بڑے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا کہ اس وقت تھوڑا صلح ہو جائے، پہلے کہہ رہے تھے صلح کرو صلح کرو صلح کرو، جب انہوں نے صلح کے لیے قدم بڑھایا تو صلح کے لیے قدم بڑھانے کے بعد انہی کے ساتھ والے یہی عبداللہ ابن سبا کا جو پورا گروہ تھا کہنا علی تم نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس وقت لڑتے اور ان لوگوں کو ختم کر دیتے، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا چلے گا. اور وہاں سے ایک پورا ٹولہ الگ ہوا جو خوارج کے نام سے مشہور ہو گیا. اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا، انہی میں سے عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو قتل کیا تھا، شہید کر دیا تھا. یہی یہ خارجی تھا. اس کے بعد تھوڑا سا تاریخ میں اور آگے بڑھیے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا اور 6 مہینے ان کی حکومت رہی. ان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے 2 بڑی جماعتوں اور 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. چنانچہ 6 مہینے کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی. اور یہ سال مسلمانوں کے لیے بڑا باعث خیر و برکت سال ہوا، بڑا اچھا سال ثابت ہوا کہ اس میں مسلمانوں کی وہ جماعتیں جو آپس میں لڑ رہی تھی، ٹکرا رہی تھی، یہ آپس میں لڑائی اور یہ ٹکراؤ ختم ہوا. اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ خلیفہ بنا لیے گئے، باقاعدہ مسند اقتدار پر سرفراز کر دیے گئے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور بات یہ ہے کہ خلافت کتنے سال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. 30 سال کا عرصہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جوڑا جائے تو وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے جہاں پورے ہوتے ہیں وہاں 30 سال پورے ہوتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گی. یہ سب سے بڑا مدعا ہے آج کا. بہت سے لوگ اسی بات پر اور اسی مدعے پر نہ جانے کتنی باتیں کر رہے ہیں اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہ جانے کون کون سی باتیں کہی جا رہی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو لپیٹا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے اور نہ جانے کتنی بے تکی باتیں. اگر شیعہ کہتے تو صبر تھا، اگر رافضی کہتے تو صبر تھا. اپنے لوگ اور اہل السنہ والجماعت اپنے آپ کو کہنے والے لوگ وہ باقاعدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ارضا سرائی کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ حکم بننے کی کوشش مت کریے کسی کے بارے میں، اور خاص کر صحابی رسول کے بارے میں. اگر آپ انگلی اٹھاتے ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ بات اجتہادی طور پر، یہ بات دینی اعتبار سے، یہ بات نصوص کے اعتبار سے، یہ بات قرآن کے اعتبار سے، یہ بات شریعت کے مزاج کے اعتبار سے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قانون کے اعتبار سے غلط ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے اختلاف کریں، لیکن کسی صحابی کی نیت میں آپ شک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابی کی نیت میں آپ نے شک کیا اور صحابی کی نیت پر اگر آپ نے حملہ کیا تو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو مجروح کر دیا. آپ نے ان کی تربیت کے اوپر انگلی اٹھا دی، آپ نے ان کی تربیت کے اوپر گویا کہ ایک حرف لگا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت نہیں کر پائے تھے. اور ان کی تربیت کی خرابی کا نعوذ باللہ نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ میں ایک گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے. یاد رکھیے اور خوب یاد رکھیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، کاتبین وحی میں بھی ہیں. یہ اگر حوض کوثر پر نہیں جائیں گے تو کیا کوئی اور جائے گا؟ حکم مت بنیے. مجھے اس وقت ایک بڑا عجیب واقعہ یاد آ گیا، چھوٹا سا واقعہ ہے، اس سے بڑا آپ کو بہت سی ساری چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے استاد کے پاس سے واپس آ رہے تھے تو ان کے استاد نے ان کو ایک نصیحت کی اور نصیحت کرتے ہوئے کہا احمد علی ایک نصیحت کر رہا ہوں. کہا حضرت فرمائیے کیا نصیحت ہے؟ کہا نصیحت یہ ہے کہ اللہ اور رسول مت بننا، باقی سب بن جانا. کہا اللہ اور رسول کا کیا مطلب؟ سمجھے نہیں؟ یعنی اللہ اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھنے لگنا کہ تم ہی سب سے بڑے ہو، یہ مت سمجھنے لگنا کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ علم ہے، یہ مت سمجھنے لگنا کہ تمہارے پاس سب سے بڑی قدرت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. موجودہ دور کے اندر اپنے آپ کو اہل السنہ کہنے والے بعض علماء ان کی زبان سے اس طرح کی حفوات اور بکواس نکلتی چلی جا رہی ہے
اور وہ اپنے ہال میں بیٹھے ہوئے، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اپنے ہال میں بیٹھے ہوئے، کسی یوٹیوب چینل پر بیٹھے ہوئے، فیس بک لائیو پر بیٹھے ہوئے باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، مباہلہ کر لو، ہم فلاں چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کر لو۔ ارے اللہ کے بندے، آپ اس کمرے سے نکلیے اور اپنے اسٹیٹس کے کسی آدمی کے ساتھ سامنے بیٹھیے، بات کریے، قرآن و حدیث کے دلائل دیجئے۔ آپ کمرے میں بیٹھ کر اگر اپنی شان کو بھگارنے کے لیے کسی چیز پر دلائل دیں گے اور دلائل پر دلائل دیتے چلے جائیں گے اور کہیں گے میرے دلائل کا جواب ہی کسی کے پاس نہیں ہے، آ جاؤ، تو یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہو گئی جیسے ایک بڑھیا بادشاہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے لڑکے کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا بھائی تمہارے لڑکے کے اندر ایسی بات کیا ہے؟ کہنے آپ بلا کر دیکھ لیجیے دربار میں۔ بلایا گیا، جب وہ دربار میں آیا بادشاہ نے کہا بات شروع کی جائے۔ ایک صاحب نے جو بڑے عالم اور قابل و فاضل تھے انہوں نے کہا اچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ لڑکا چپ، اس نے کہا یہ سکہ ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا نہیں یہ سکہ ہے، یہ بادشاہ چلاتے ہیں۔ کہا میں نہیں مانتا۔ اس نے کہا ارے یہ بادشاہ کے خزانے سے نکلا ہے۔ کہا میں نہیں مانتا۔ جب آپ یہ کہنے لگے کہ میں مانتا نہیں ہوں تو پھر آپ کے مقابلے پہ ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر کوئی مقابلہ آپ کا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بات ڈرنے کی یہ ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے، بقول کسی بزرگ کے کہ تمہارا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے۔ اگر اس بات کو جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تم کو اللہ نے کس کام میں لگا رکھا ہے۔ تم کو صحابہ پر تبرہ بکنے پر لگا رکھا ہے، تم کو صحابہ کی کمیاں نکالنے پر لگا رکھا ہے، تم کو جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے برے سے برے القاب اور بری سے بری باتیں بکنے پر لگا رکھا ہے۔ اور پھر آگے چلیے اور تھوڑا سا اور آگے چلیے، میں بہت چھوٹا سا، میں طالب علم ہوں، ظاہر سی بات ہے جو صاحب یہ بات کر رہے ہیں میرا ان سے استاذی اور شاگردی کا ناطہ نہیں، میرا ان سے مسلک اور مشرب کا کھلا اختلاف ہے، میرا ان سے مدرسے کا بھی کھلا اختلاف ہے، لیکن بات یہ بہت سادہ سا میرا بڑا سوال ہے۔ ثم بعد ذلك ملک عظوظ، جس لفظ پر سب سے زیادہ وہ چلاتے ہیں، جس لفظ پر سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں، کاٹ کھانے والی سلطنت، کاٹ کھانے والی بادشاہ۔ میرا بہت چھوٹا سا سوال ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، یہ حضرت حسن کے بعد سے شروع ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بعد ذلك۔ ثم عربی زبان میں تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تراخی کا مطلب ثم جہاں ذکر کیا جائے گا اس کے بعد ایک بڑا لمبا دور گزرے گا، ایک بڑا لمبا پیریڈ گزرے گا، اس کے بعد وہ دور شروع ہوئے گا۔ عام طور پہ ثم کا استعمال اس لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مان لیجیے خلافت چھوڑی اور خلافت چھوڑنے کے بعد اگلے دن سے ثم بعد ذلك ملک عظوظ، اگلے دن سے ملک عظوظ مسلط ہو گئے، اگلے دن سے پوری دنیا بدل گئی، اگلے دن سے پورا انتظام بدل گیا، اگلے دن سے سختی ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سال کا دور امن کا، عدل کا، انصاف کا اور لوگوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے کا اتنا زبردست دور ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا حلیم متبع انسان، اتنا زبردست انسان۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، اہل السنہ والجماعت کا مسلک ہے، اہل السنہ والجماعت کا موقف یہ ہے کہ بالکل یقینی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تک کی خلافت یہ یقینی طور پر خلافت راشدہ تھی، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سال کا دور یہ خلافت راشدہ نہیں ہے لیکن خلافت عادلہ کا دور ہے، اس میں عدل اور انصاف تھا۔ آپ کیا بات کرتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی؟ جس آدمی کے اندر اتنا علم ہو کہ ایک صحابی کے پاس انہوں نے ہدیہ بھجوایا، وہ صحابی بڑی عمر کے تھے، ان بڑی عمر کے صحابی نے اپنے لڑکے سے کہا معاویہ نے اتنا کم ہدیہ دیا ہے، جاؤ اس پیسے کو لے جاؤ اور اس پیسے کو لے جا کر معاویہ کے منہ پر مارنا، اور اس سے کہنا اتنے کم پیسے۔ اب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا روب ایسا تھا، ان کو کسر العرب کہا جاتا تھا، زبردست عقل مند اور ذہین ترین انسان، حکومت پر اتنی زبردست ان کی باغ ڈور اور اتنی زبردست پکڑ تھی ان کی کہ یہ تو پوری تاریخ بتا سکتی ہے ان کی۔ انہوں نے جا کر ان صاحبزادے نے کہا کہ میرے ابا نے ایک جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ معاویہ کے منہ پر ان پیسوں کو مارنا کا اتنے کم پیسے دیے۔
اب آپ ایک آدمی بادشاہ ہے، یہاں بمبئی میں تھانے تک اس کی حکومت ہے، اور آپ چلے جائیے نہ جانے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جس کی عظمت کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ پھریرے گویا کہ اڑ رہے ہیں، زبردست طریقے سے اڑ رہے ہیں، کوئی مقابلے پر نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھتیجے اگر تمہارے باپ نے تم سے یہ بات کہی ہے کہ تم میرے منہ پر ان سکوں کو مارو تو ضرور مارو، آؤ میرے پاس آؤ۔ اور پھر آ کر کہا بھتیجے باپ کی نصیحت کا تو خیال کیا ہے لیکن اپنے اس بوڑھے چچا کا بھی خیال کر لینا، یعنی سکوں کو ذرا آہستہ مارو۔ اتنا حلیم متبع انسان ان کے بارے میں۔ اور پھر ایک مزاحیہ بات کہوں، حضور کے سالے ہیں، حضور کے سالے ہیں۔ سالے کا مقام بہنو ہی جانتا ہے کیا ہوتا ہے، سالے کا مقام، سالے کی قدر، سالے کا جو احساس ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہر شادی شدہ انسان جانتا ہے۔ آپ سوچئے اگر یعنی ساری دنیا ایک طرف اور سسرال ایک طرف، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور سالے صاحب ایک طرف، آپ اندازہ لگائیے کہ سالہ کس کا؟ محمد رسول اللہ کا، آپ اندازہ لگائیے۔ خیر بہرحال اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ دور آگے بڑھتا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین، آپ نے پچھلے دور میں بہت سارے اختلافات دیکھے، اور یہ اختلافات اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں منتخب کیا تھا۔ آپ اپنے بعد اپنا نائب بنائیے، آپ اپنے بعد اپنی گدی پر بیٹھنے والا کسی کو بنائیے، اور میری رائے یہ ہے کہ یزید کو آپ اپنی جگہ خلیفہ بنا دی، اپنی جگہ منتخب کر دیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، کہا نہیں، یہ مناسب نہیں۔ یہاں سے بڑی سمجھنے کی بات ہے، جو لوگ اہل علم میں سے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا، یہ جتنی اس وقت کی خرافات اور بکواس چل رہی ہے انٹرنیٹ پر، پرٹیکولر ایک خاص بڑے عالم دین کے ذریعے سے 3 کتابیں پڑھ لیجئے، تمام شکوک و شبہات رفع ہو جائیں، بلکہ 3 کیا، ایک کتاب پڑھ لیے ساری بات ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری وہ الٹیاں ہیں، یہ ساری وہ الٹیاں ہیں جو شیعوں نے کی ہیں، جن الٹیوں کو نگل کر دوبارہ اگلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا ہے۔ رحماء بینہم بڑی لاجواب کتاب ہے، 1000 صفحے میں، اور حضرت مولانا نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اردو عربی زبان میں بھی اس موضوع پر ایسا قیمتی لٹریچر موجود نہیں ہے۔ جتنے اعتراضات سب کے جوابات دیے گئے، باقی عربی زبان میں بھی ہے اور اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج السنہ، اس کو پڑھ لیا جائے، العواصم من القواسم کو پڑھ لیا جائے۔ یہ تمام وہ کتابیں ہیں جن کو پڑھا جائے، اور جو خاص کر اس وقت ایک اعتراض کی رو جو چل رہی ہے ایک بڑے عالم دین کے ذریعے سے، جو بڑی فکر کی بات ہے، انہی کے ایک شاگرد جناب عرفان صاحب نے، عرفان نصر فاروق نے بڑا شاندار ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا ہے۔ آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہاں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، اور بالکل بھی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری امت کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ایک موقف اختیار کرتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف تو یہ لکھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ندوی ہیں، یہ کہا جاتا ہے ہم ندوی الاصل ہیں، اور ندوی کے اندر جس شخصیت نے گویا کہ ایک نئی روح ڈالی، مولانا سید ابو الحسن علی میاں الندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ اپنی وہ نصیحتیں جو اپنے طلبہ کو کی ہیں، اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہے، اور صاف طور پر لکھا ہے کہ آپ کو اپنی کوئی رائے کتنی بھی اچھی لگے، آپ کو اپنی کوئی رائے کتنی بھی پسند آئے، اور اس کے لیے آپ کے پاس دلائل کا انبار ہو، لیکن آپ کی وہ رائے جمہور کے خلاف ہو تو آپ کو وہ رائے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بات جمہور کی آتی ہے تو کہا جاتا ہے جمہور، اور پھر جمہور میں ایک فلسفہ نکال دیا جاتا ہے کہ 3 امام ایک طرف اور 1 امام ایک طرف، تو جمہور کون ہوئے؟ بھائی جمہور کا مطلب یہ نہیں ہے، جمہور کا مطلب ہے اہل السنہ والجماعت کا پورا مجموعہ، اور جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اختلافات فروعی اختلافات ہیں۔ عجیب و غریب تماشا ہو رہا ہے اور اس پر بات بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال تو اب جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس بات کا
یعنی مشورہ وہاں پر دیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ یہاں سے بات سمجھنے کی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ سب سے پہلے جو حال چلتا ہے اس حال میں اس پورے دور کے اندر اتر کر ان حالات کا جب تک آپ جائزہ نہیں لیں گے تب تک آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیے، پہلے اس دور میں پہنچتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں پہنچتے ہیں، پھر بات سمجھ میں آئی۔ بڑے صحابہ کا انتقال ہو چکا ہے، سارے بڑے صحابہ انتقال فرما چکے ہیں۔ چھوٹے صحابہ، بہت چھوٹے صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ اب بڑے ہو چکے ہیں، وہ اب مقتدی بن چکے ہیں۔ ایسے حال میں سوال اپنے آپ پیدا ہوتا تھا، کس کو بادشاہ بنایا جائے، کس کو خلافت دی جائے، کس کو گدی دی جائے۔ بڑا سوال تھا۔ گدی سڑک چلتے ہوئے کو نہیں دی جاتی، حکومت عصبیت کے بغیر نہیں چلتی کبھی بھی۔ حکومت کے پیچھے خاندان کی ایک پوری طاقت ہوتی ہے، قبیلے کی پوری طاقت ہوتی ہے، برادری کی پوری طاقت ہوتی ہے، تب جا کر حکومت قائم ہوتی ہے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، ابن خلدون نے اپنی تاریخی اور زبردست اور بڑی لاجواب کتاب جو تاریخ پر پوری ان کی ہے، ان کی تاریخ میں تو بہت سی جگہ انہوں نے چوکے مار دی ہیں، لیکن ان کا جو مقدمہ ہے، مقدمہ ابن خلدون، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس بات پر بڑی زبردست بحث کی ہے، عصبیت پر باقاعدہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، باقاعدہ اشارہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قریش کے اندر ہوئی اس لیے تھی کہ قریش اپنے دور میں ایک طاقتور قبیلہ تھا، ایک بڑا زبردست قبیلہ تھا، جس کے سامنے لوگ جھک جایا کرتے تھے، جس کی بات لوگ مانا کرتے تھے، جس کو لیڈرشپ حاصل تھی، اور یہ ایک بڑا طاقتور، بڑا اثر و رسوخ والا قبیلہ تھا۔ یہی بات تھی کہ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، الائمۃ من قریش، کہ میرے بعد جو ائمہ ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، جو لیڈر بنیں گے، ان میں اکثریت قریش میں سے ہوگی۔ بہرحال اب سارے صحابہ کا انتقال ہو چکا ہے، چلتے پھرتے کو خلافت دی نہیں جا سکتی۔ جتنے نئے ممالک فتح ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اور کچھ لوگ بالکل نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایسے میں کس کو خلافت دی جائے؟ یہ بڑا سوال تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نگاہ ڈالی سب جگہ، ان کو نظر یہ آیا کہ اب ایسا مضبوط قبیلے والا کوئی اور دوسرا نہیں بچا ہے۔ ہاں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے، اور حقیقت میں وہ خلافت کے حقدار تھے، اس کا انکار نہیں۔ آل رسول خلافت کے حقدار تھے، اس کا انکار بالکل نہیں۔ کوئی بھی بات کو ادھر سے ادھر نہ لے جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ جو قریش کا خاندان تھا، بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان دونوں میں آپس میں جو چپکلش تھی، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ظاہر سی بات ہے اس چپکلش کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پریفرنس دیا۔ ان کی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے یہ غلط اقدام ہوا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اور یہ ہوا، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا، عام لوگوں نے یہ فیصلہ مانا، 5 صحابہ نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، اور وہ 5 وہ صحابہ تھے، ان میں ایک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں انکار کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنا اترادھیکاری بنا دیا تھا، اپنے بیٹے کو اپنا گدی نشین بنا دیا تھا، اس لیے بیٹے کی وجہ سے مخالفت نہیں تھی۔ مخالفت اس بنیاد پر تھی کہ یزید اس گدی کے لیے ایلیجیبل نہیں تھا، جو صلاحیتیں چاہیے تھی، جو کوالٹیز چاہیے تھی، یقینی طور پر وہ یزید کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو باتیں ملتی ہیں، جسٹس تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو اتنا بگڑا ہوا نہیں سمجھتے تھے جتنا حقیقت میں وہ بگڑا ہوا تھا۔ بہرحال جب ان 5 صحابہ نے انکار کیا، امیر معاویہ نے سختی بھی کی، کہا کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، میری بیعت تو کیے ہوئے ہیں، میری بیعت تو نہیں توڑی، ٹھیک۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا،
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان 5 صحابہ میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو چکا، 4 بچے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اور یہ 4 صحابہ بچے ہیں۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ جو بھی بات ہو، 2 لوگوں نے طے کیا، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر، کہ ہم کو بیعت کر لینی چاہیے، ہمارے بیعت نہ کرنے سے زیادہ اختلاف بڑھے گا اور امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اب آپ بتائیے، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر یہ باقاعدہ بیعت کر لینا یزید کی، کیوں؟ بک گئے تھے، ڈر رہے تھے، گھبراتے تھے، ان کے دام لگا لیے گئے تھے؟ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایسا الزام اور ایسی بات سوچنا بھی انسان کو ہلاکت تک پہنچا دے گا۔ میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو لوگ بہت طاقت کے ساتھ چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں آج بیٹھ کر، کیا وہ اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ اس پرفتن دور کے اندر اس طرح کے موضوعات کو چھیڑنا بھی غلط ہے؟ اس طرح کے موضوعات پر بات کرنا انتہائی نادانی کی بات۔ نہ جانے کتنے موضوع تشنا پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو ان پر لگائیے اور کام پر لگائیے، اور نہ جانے کہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن صرف یہی بات مل گئی، صرف ایک بات مل گئی، اپنی ذاتی خلش کی وجہ سے آپ صحابہ کی جماعت تک پہنچ گئے، پورے صحابہ کو آپ نے یعنی صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو آپ نے مدون کر دیا، صحابی کی تعریف میں اختلاف پیدا کر دیا۔ امت جس چیز میں سال سے لگاتار متفق چلی آئی تھی اس کے اندر خرخشہ پیدا کر دیا، اس کے اندر انگلی لگا دی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زبردست طالب علم رہے، آپ نے ان کی کتاب کے نہ جانے کتنے حصوں کے دروس دیے، پوری مکمل شاہ ولی اللہ کی کتاب کے دروس آپ نے دیے ہیں، باقاعدہ موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی تصنیف کے اندر، جس کا حوالہ شاید مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس میں لکھا ہے، بالکل صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ امت میں جو چیزیں اجتماعی طور پر طے ہو گئی ہیں، یعنی امت کا جن چیزوں پر اجماع ہو گیا ہے ان چیزوں کو بالکل نہیں چھیڑا جائے گا، کیونکہ ان کے چھیڑنے کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ یزید کی بیعت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، تاریخ اس بات کو سچا ثابت کرتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی ہے، تاریخ اس بات کو ثابت کی ہے۔ کیوں بیعت کی؟ کیونکہ مسلمانوں کے اندر وہ توڑ نہیں چاہتے تھے، مسلمانوں کے اندر وہ اختلاف نہیں چاہتے تھے، ان کا اختلاف یہ ضرور تھا، ان کا یہ مشورہ ضرور تھا، اور وہ اس بات کو اپوز کر رہے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام غلط ہے، ان کو اپنے نااہل بچے کو خلافت نہیں دینی چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو پھر اب ہم بیعت کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو آپس میں بھڑانا یا لڑانا یا ان میں اختلاف کرنا یا ان کے ٹولے بنانا، ان کے ٹکڑے کرنا، ان کو ان کے حصے اور بکھرے کر دینا، یہ کسی بھی حال میں مناسب نہیں۔ اب آگے 2 صحابہ بچے، ایک تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ایک تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں نے کہا نہ، ہم نہیں باز آئیں گے اور ہم تو مقابلہ کریں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے عقل مند اور اتنے سمجھدار ترین انسان تھے کہ انہوں نے یزید سے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو 4 لوگ بچے ہوئے ہیں، ان میں پہلے آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صوفی منشیہ ٹائپ کے آدمی ہیں، کونا پکڑیں گے، عبادت میں لگے رہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس علمی مشغلہ رکھتے ہیں، علم کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، تو اس لیے عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ ابن عمر سے کوئی تمہیں ضرر کا اور تکلیف کا اور دکھ کا تمہیں اندیشہ نہیں۔ ہاں اب آگے چلو، تم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تمہارے مقابلے پر آئیں تو ان کے آل رسول ہونے کا لحاظ کرنا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، اس کا لحاظ کرنا، اس سے اختلاف ہو جائے تو بھی بچنے کی کوشش کرنا، پھر اس کے بعد 4تھا جملہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اپنے بیٹے یزید سے، اور کہا تھا کہ البتہ ایک آدمی جو لومڑی کی طرح چالے چلے گا اور جو بفرے ہوئے شیر کی طرح تم پر حملہ کرے گا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر، ہاں اس پر تمہیں قابو مل جائے تو تم اس کو مت چھوڑنا۔ یہ جملہ تاریخی روایات کا حصہ ہے۔
اگر میں ابھی آگے پہنچ کر کربلا کی تاریخ کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا تب اس طرح کی تاریخی روایات پر بھی بات ہوگی. بہرحال یہ جملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. آگے چلیے. اب ان دو لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر اور یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں آپس میں پھر اختلاف ہوا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہم کو حجاز میں رکنا چاہیے، ہم کو مکے اور مدینے میں ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وحی کی برکات ملتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں موجود ہیں. اب پھر تھوڑا سا پیچھے پہنچیے وہیں جہاں میں نے آپ کو لا کر چھوڑا تھا. عبداللہ ابن سبا کا پورا ٹولہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعان میں شامل تھا، جس نے کوفہ میں قیام کیا ہوا تھا، جو اندر سے منافق تھے، بدترین قسم کے منافق تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنا شروع کیے. آپ یہاں آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے، آپ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیے، ہم قربانیاں دیں گے، آپ آ جائیے، ہم یہ کریں گے. دنیا جہان کے درجن بھر خطوط لکھ کر دیے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ باقاعدہ ان خطوط کو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو دکھا رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس کو دکھا رہے ہیں، دیکھیے یہ کوفہ سے خط آئے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ روانہ ہونے لگے تو ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا آپ وہاں مت جائیے، کہ آپ یہ بھول گئے کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، آپ اس بات کو بھول گئے کہ کوفہ والوں نے کیسی دغا دی تھی، وہ دھوکے باز اور مکار قسم کے لوگ ہیں، آپ کو بالکل وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے جانے سے پہلے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو وہاں بھیجا، جنہوں نے ان کے ہاتھ پر گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لینا شروع کی. اور کوفہ کا بڑا طبقہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر عقیل کے ذریعے سے بیعت ہو گیا. ہاں بیعت کرتے بیعت، آئیے 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 آئیے. جیسے آج کہتے نا یا حسین ہم نہ ہوئے، تم ہی تو تھے، ہم ہوئے نہیں کیا، تم ہی تو تھے، تم ہی نے تو بلایا، تم ہی نے تو ذبح کروا دیا. خیر بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے اور ادھر یزید کو اس بات کی اطلاع مل گئی تو کوفہ کا گورنر بدلا گیا اور کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا گیا جو انتہائی ظالم اور انتہائی بدکار اور بدترین قسم کا انسان تھا. اس کو بھیجا گیا اور اس نے ظلم اور اپنے پورے نظام اور ظلم و جبر کے نظام کے ساتھ ایک پوری طاقت پر واقعی حقیقت میں یہ جو جملہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثم بعد ذلک ملک عنود، یہ انہی لوگوں میں تھے. کاٹ کھانے والی جابرانہ یہ سلطنت تھی. اور اس نے تمام لوگوں کو جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بیعت کی تھی، حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کر کے تمام لوگوں کو گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پیچھے ہٹا دیا. اگر اس تاریخ کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مختصراً بس عرض کر رہا ہوں. اب آگے آئیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع مل گئی کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے تو سب ساتھیوں نے کہا اب واپس ہو جائیے، اب واپس چلے آئیے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میری غیرت کے خلاف ہے یہ بات، اور عربوں کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک آدمی میری وجہ سے گیا تھا، ایک آدمی میرے لیے گیا تھا، اور میرے لیے جانے والا آدمی قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کروں. ایک بات یہ ہوئی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بیٹے کہنے لگے ہم تو اپنے باپ کا انتقام لے کر رہیں گے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، کربلا کا واقعہ ہوا. اب جب کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، اسلام کی تاریخ یقینی طور پر شہیدوں کی تاریخ ہے. شہیدوں پر رونے کا آ جانا، یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال پر آنسو آ جانا، یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ آل رسول سے محبت کا ایک زبردست ثبوت ہے اور اس کی نشانی ہے، اچھی بات ہے. لیکن رونے کے پروگرام کرنا، رونے کے لیے لوگوں کو پیسے پر بلانا اور رونے کے لیے لوگوں کو باقاعدہ انوائٹ کرنا، آؤ روئیں گے، آؤ سینہ کوبی کریں گے، اس کا تو ظاہر سی بات ہے عقل بھی اسے بالکل ریجیکٹ کر دیتی ہے. کسی سے محبت فطری، جیسے ایک مولانا صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ہم نے بیان کیا، وہاں دعا کی، وہاں دعا میں جو ہے رونا بہت آیا، بہت دیر روتے رہے. تو اگلے دن ایک صاحب ملے، پھر دوسری جگہ بیان تھا تو کہہ رہے مولانا صاحب کل والی دعا ہونی چاہیے، جیسے کل رلایا تھا آپ نے آج بھی رلائی ہے. تو وہ صاحب بڑے حاضر جواب تھے. انہوں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا ہوں.
رونا آ جائے گا تو رو لیں گے، رونا نہیں آئے گا تو روئیں گے نہیں۔ اچھا شہید پر رونا، سن پر رویا جائے گا؟ رویا گیا ہے، امت روئی ہے، آسمان رویا ہے، زمین روئی ہے۔ تاریخ میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کئی دنوں تک سورج نکلا ہے تو اس کے اندر سے ایسی روشنی نکلی ہے کہ مدینے کے در و دیوار لال ہیں۔ یہ تاریخی روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ سب روئے، ہر کوئی رویا، کون نہیں رویا؟ اللہ تعالیٰ نے مقام ہی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یا حضرات حسنین کو یہ دیا تھا کہ سیدہ شبابی اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کے قدموں میں، ان کے قدموں کے نشانوں پر چلنے پر جنت کے وعدے ہیں، کامیابی کے وعدے ہیں، سرخروئی کے وعدے ہیں، اللہ کی معرفت کے وعدے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے وعدے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا وعدہ ہے، سب کچھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک چیز وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے قرآن پاک، اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمائی، میری آل، میری اولاد، اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ ساری باتیں سچ، سب باتیں سچ، لیکن شہیدوں کے بارے میں اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام بتاتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ دنیا میں قتل کر دیے گئے اللہ کے لیے، مار دیے گئے اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے سینوں کو نیزوں کے لیے کھول دیا، جنہوں نے اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کھول دیا، گولیوں کے لیے، توپوں کے لیے، تلواروں کے لیے، نیزوں کے لیے، ہتھیاروں کے لیے، بموں کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے کھول دیا، ان کو قرآن کہہ رہا ہے مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، حمزہ زندہ ہیں، مصعب زندہ ہیں، عبداللہ ابن زبیر زندہ ہیں، یہ سارے لوگ زندہ ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق۔ اور زندوں پر رونا، اچھا پھر کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہلی شہادت ہے اسلام میں؟ نہیں، اسلام میں پہلی شہادت تو بہت پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو دوسرے شوہر سے تھے ان کی ہوئی ہے، اس کے بعد سمیہ کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد غزوہ بدر میں، اس کے بعد غزوہ احد میں، پھر غزوہ خندق میں، پھر نہ جانے کہاں کہاں کتنی لڑائیاں ہوئیں، اس میں سارے شہید، ان پر کبھی رویا گیا؟ ان پر کبھی ماتم کیا گیا؟ نہیں ماتم کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ماتم کرنے کا تو کوئی دکھ نہیں۔ اچھا اب اس کے بعد پھر پورا ظاہر سی بات ہے ایک فرقہ وجود میں آ چکا تھا، جو سوائی ٹولہ پورا ایک فرقے کی شکل اختیار کر چکا تھا، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ سے صاف طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، شیعہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اس کے بعد شاید کچھ دنوں تک اور رہے ہوں، لیکن اب شیعہ نہیں ہیں، ان کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے، یہ رافضی ہیں، سب رافضی، اور تمام رافضیوں پر کفر کا فتویٰ ہے۔ ایسے رافضی جن رافضیوں کا عقیدہ ہے، جن کے عقیدے کے اندر یہ بات داخل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا کیا تھا، یہ وہ رافضی خبیث اور ملعون ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، آپ جب جس چیز میں قرآن رکھتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جزدان کہتے ہیں، جزدان کہتے ہیں۔ جزدان پر کبھی آپ نے غور کیا؟ جزدان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی شیعوں کا چلایا ہوا لفظ جز، جز کا مطلب اپارٹ، ایک حصہ، کسی چیز کا ایک حصہ، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس غلاف کے اندر جو قرآن رکھا ہوا ہے وہ قرآن مکمل نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کا ایک حصہ ہے۔ 10 پارے تو بکری کھا گئی، اچھا بکری بھی بڑی زبردست تھی، اس کو پتہ نہیں بھوک بیچاری کو کیسی لگ رہی تھی، اس کو پتے نہیں ملے تھے، اس کو کھانے کے لیے چارہ نہیں ملا تھا، اور بیچاری سیدھی آئی اور آ کر اس نے ڈائریکٹ اٹیک کیا، حملہ کیا، اور اکٹھا سلیکٹڈ 10 پارے کھا گئی، یعنی رینڈملی اس نے بالکل ایسا زبردست کا اٹیک تھا جیسے ٹارگٹ سیٹ کر کے کمپیوٹرائز بکری بھیجی گئی ہو کہ 10 پارے کھا لیے جائیں۔ اچھا اسی کی نحوست ہے، شیعہ کبھی حافظ نہیں ہو سکتا، شیعہ کبھی حافظ نہیں ہو سکتا، یہ عجیب و غریب بات ہے، شیعہ کبھی حافظ نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا اور اس کی بڑی تاریخیں بیان کی گئیں، حسین پر پانی بند کر دیا، بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں
کربلا کی روایات کی تحقیق میں نے گزشتہ سال ایک بیان میں پیش کی تھی. کربلا کے سلسلے کی 8 روایات جو مجھے یاد ہے اس وقت، ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی ہوں. اس سلسلے میں کل 8 روایات تاریخ میں ٹھیک ہیں، ان میں 2 صحیح ہیں اور باقی جو 6 ہیں وہ بھی کوئی اچھی روایات نہیں. ان 8 روایات کو ایک پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیا گیا اور ایسا زبردست پہاڑ بنایا گیا. حسین کے اوپر پانی بند تھا، رو رو کر، گا گا کر، چلا چلا کر حسین پر پانی بند تھا. روایات میں تو آیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو وضو کون سے پانی سے ہوتا تھا؟ وضو کس پانی سے ہوتا تھا؟ جبرائیل لا کے دیتے تھے کہ آپ اس پانی سے صرف وضو کریے اور پھر اس پانی کو پیئے گا نہیں. پینے کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، اور نہر پر پابندی لگا دی گئی تھی، بند کر دیا گیا تھا. آل رسول بھوکے اور پیاسے تھے. ساری من گڑت روایات. بات صرف اتنی تھی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر وہی ان کے ابا کے ساتھی، وہی شیعہ، وہی کھٹمل، وہی رافضی کھڑے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جا کر بات کرنے والے سیدنا حسین کہہ رہے تھے 3 باتیں رکھتا ہوں. نمبر 1، پہلی بات، مجھے اسلامی سرحدوں میں کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو تاکہ وہاں جا کر میں اللہ کے دشمنوں سے لڑائیاں کروں اور پھر وہیں جان دے دوں، یا پھر مجھے دوبارہ حجاز جانے دو، واپس چلے جانے دو، یا پھر میرا معاملہ یزید کے اوپر چھوڑ دو اور چلو میرا پروٹوکول کرو، مجھے گھیرو، مجھے لے چلو یزید کے پاس، میں اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا. اب ایک خود سمجھ میں آ جانے والی بات تھی، جن لوگوں کی گردیاں اس پر ٹکی ہوئی تھیں کہ حسین کو اگر یہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا تو حسین نکلے تو ان کی تو اتنی مقبولیت ہے کہ لوگ ان کے اوپر پورے طاقت کے ساتھ پل پڑیں گے اور پھر زبردست طریقے سے کہیں ایک اور موومنٹ نہ کھڑا ہو جائے حکومت کے خلاف. اس لیے انہوں نے پوری طاقت اور قوت اس پر لگائی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانے نہ پائیں. ہاں، یہ بات برحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے خاندان کو، ان کے بچوں کو یقینی طور پر شہید بھی ہوئے، قتل بھی کیے گئے، مارے بھی گئے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ ہوئی. لیکن اب ہمارے جو بیچارے شیعہ ذاکرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ بے عزتی ہوئی عورتوں. ارے کسی عورت کے ساتھ، پہلی بات تو غلط بات کی، غلط بات. اگر انہیں مارنا ہوتا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا علی زین العابدین، ان کو بھی مار دیتے، پوری نسل ختم کر دیتے، انہی سے آگے کی نسل چلی ہے. لیکن نہیں مارا ان کو باقاعدہ لے گئے. ان کی طبیعت خراب تھی اور عورتوں کو باقاعدہ لے جایا گیا، باعزت طریقے سے لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پہنچایا گیا. یزید کی گھر والیوں سے، یزید کے گھر کے اندر ان کا قیام رہا، وہاں رونا پیٹنا مچا اور باقاعدہ یزید کی بیوی باہر نکل کر آئی اور اس نے آ کر کہا کہ یہ کیا کیا آپ کے لوگوں نے کہ فاطمہ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا آپ کے ذریعے سے اور آپ کے کارندوں کے ذریعے، آپ کے درندوں اور بھیڑیوں کے ذریعے سے. یہ باقاعدہ ہوا اور وہاں اس کے محل کے اندر کوہرام مچا. لیکن ان سب چیزوں کے درمیان یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خلافت کے طلبگار نہیں تھے. مجھے ایک شعر پڑھا جاتا ہے اکثر کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بھائی اسلام تو بہت پہلے سے زندہ تھا، اسلام تو بہت پہلے سے زندہ تھا، اسلام مٹا تو نہیں تھا. اسلام، ہاں یہ بات صحیح ہے، کہنا یہ چاہیے اسلام میں ایک غلط چیز رواج پا رہی تھی، ایک غلط چیز اسلام کے اندر آ رہی تھی، بادشاہت اور خاندانی بادشاہت کا ایک سلسلہ. آپ پورے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر جائیے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بیٹے کو اپنا ولیعہد بنانا غلط ہے، کہیں نہیں ملے گا. بیٹا اگر اہل ہے تو اس کو ولیعہد بنائیے، اہل نہیں ہے تو بنانا غلط ہے. یہ چیز اندر داخل ہو رہی تھی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، لیکن نہیں، یہ غلط رسم ہے، یہ رواج اگر پڑ گیا تو پھر آگے بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے باقاعدہ نکل کر اس چیز کا مقابلہ کرنے کی پوری طاقت پر کوشش کی. اور دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ فعل جو تھا، یہ کام جو تھا، یہ ایک عزیمت کا عمل تھا، ایک عزیمت کا عمل تھا. انہوں نے عزیمت پر عمل کیا. رخصت یہ بھی تھی، وہ سرنڈر کر دیتے کہ بھائی بات ختم کرو، میں جا رہا ہوں، یہ بھی تھا. لیکن یہ بڑے معیار کے لوگ تھے، یہ بڑے معیار کے لوگ تھے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اور یہ کچھ الگ لوگ تھے جو الگ ہی چیزوں کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے. پوری اسلامی دنیا کے اندر، اسلامی تاریخ میں
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی اس قربانی نے ایک پیغام تو دیا ہے کہ ساری دنیا کے لیے عزیمت کی راہیں کھول دی ہیں کہ دیکھو جب کبھی بھی تمہارے مقابلے پر طاقتور لوگ کھڑے ہوں اور تم ان سے مقابلہ کرنے کی سکت بھی رکھتے ہو، چپ چاپ خاموشی سے کونا پکڑ لو، اور اگر اسوہ حسینی اختیار کرنا ہے تو ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف ڈٹ جاؤ، کٹ جاؤ، اپنی نسل کو بھی مٹا دو، لیکن اس چیز کو جو دین کے اندر، جو شریعت کے اندر، جو اسلامی نظام کے اندر گڑبڑ پیدا کر رہی ہے اس کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسوہ حسینی کا سب سے بڑا پیغام۔ اچھا، اب ایک بڑا سوال میں کر رہا ہوں، خود جواب دوں گا، اور پہلے آدھے سیکنڈ میں آپ لوگوں سے جواب چاہوں گا۔ اور وہ چیز یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول تھے، ان کی محبت ہر ایک کے اندر تھی، آج بھی ہے۔ وہ کون سی کوشش ایسی ہوئی جس کے نتیجے میں حکومت نے، میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں اس وقت، خالص عالمانہ بات، جس کے نتیجے میں حکومت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دے کر شہید کر دیا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ یہ بڑا ایک اہم اور بڑا دلچسپ سوال ہے، ایک بڑی سوچنے کی بات ہے۔ میں ایک بالکل اس وقت ایک عالمانہ بات کر رہا ہوں، اسی کی بات پوری کروں گا۔ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ریاست یعنی ایک ملک اور ایک حکومت۔ ملک کے خلاف بغاوت درست نہیں ہے، حکومت کے خلاف آپ بغاوت کر سکتے ہیں۔ بغاوت کا مطلب حکومت کو بدلنے کے لیے ووٹ کی کوشش کر سکتے ہیں، حکومت کو بدلنے کے لیے آپ جمہوری طور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ جو فرق تھا ریاست کا، ملک کا اور حکومت کا، یہ پچھلے 100-150 سال کی پیداوار ہے۔ جب پولیٹیکل سائنس بہت ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی، تب انہوں نے یہ بتایا کہ ملک یعنی جس کو ریاست کہا جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں حکومت بالکل دوسری چیز ہے۔ حکومت کے خلاف آپ بول بھی سکتے ہیں، حکومت کے جو قوانین ہیں ان پر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن ملک کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ اس دور میں یہ بات نہیں تھی، یہ بہت توجہ سے سنیے گا بات، اس دور میں یہ بات نہیں تھی۔ اس دور میں جو آدمی حکومت کے خلاف بولتا تھا اس کو براہ راست یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ باغی ہے۔ جو حکومت کے خلاف، آج حکومت کے خلاف بولے گا تو اسے باغی نہیں کہیں گے، اس دور میں جو بھی حکومت کے خلاف بولتا تھا اس کو باغی مانا جاتا تھا، اور باغی جو ہو گیا حکومت کا تو اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ جو بیعت کو توڑ دے یا جو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرے تو ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے۔ حکومت نے پورا ایک پلان سیٹ کیا تھا، اور وہ پلان یہ سیٹ کیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ یہ گویا کہ حکومت کے باغی ہیں، اور حکومت کے باغی ہونے کی وجہ سے باقاعدہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان کو شہید کیا جا سکتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے۔ یہ پورا ایک پروگرام سیٹ ہوا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک شیعہ عالم نے یہ بات کہی ہے، اور ایک شیعہ عالم کی طرف سے یہ بات بالکل صاف انداز میں کہی گئی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قتل اس دور میں ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کر لی ہے اس لیے یہ باغی ہو گئے ہیں اور اب ان کا قتل جائز ہے۔ چنانچہ بڑا مشہور جملہ ہے، بڑے عالم نے لکھا ہے، علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی نہیں جو آپ ارتغل میں دیکھتے رہتے ہیں، ابن عربی وہی پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، وہاں پر پتہ نہیں کہاں سے لائے، اللہ جانے، لیکن ابن عربی جو تھے وہ تو اندلس کے رہنے والے تھے، جو آپ یہ سب دیکھتے ہیں صوفی ٹائپ کے آدمی تھے۔ ابن العربی یہ مالکی بڑے عالم تھے، ان کی کتاب احکام القرآن ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب احکام القرآن میں ایک جملہ نوٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا قتل الحسین بسیف جدہ، حسین تو اپنے نانا کی تلوار سے قتل کیے گئے، یہ جملہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور یہ بڑی عجیب بات، کیسے
انہوں نے دلیل میں وہی حدیث پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے کے بارے میں جو فرمان جاری کیے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اسے یہ کیا جائے، ترمذی شریف وغیرہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. اسی بنیاد پر اس دور کے کسی عالم نے فتویٰ دیا کہ چونکہ حسین رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ یہ بغاوت کا ارتکاب کیا ہے اور یہ باغی ہوئے، اس لیے ان کا قتل جائز ہے. یہ وہ بنیاد تھی جس بنیاد پر حکومت کو اس بات کی جرأت ہو گئی کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر ہاتھ ڈالا. اور آپ نے یہ بھی تاریخی روایات پڑھی ہوں گی، تاریخی روایات ہی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان کی تمام آل و اولاد کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی. سنا ہوگا آپ. کیوں؟ یہ وہی عبداللہ ابن سبا کا پورا ٹولہ تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے، آپ آ جائیے آپ آ جائیے، اور وہ سارے خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے اور انہی خیموں میں سے کسی خیمے میں تھے. آگ لگا کر وہ پورا ثبوت ڈسٹروائے کر دیا اور حکومت کے سامنے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ ہم بڑے نیک، ہم تو آپ کے وفادار ہیں، ہم تو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم حسین کے ساتھ نہیں تھے، ہم حسین کے خلاف تھے، نعوذ باللہ. یہ بچنے کے لیے یہ سارا پلان کیا گیا تھا. اچھا، اب اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دیا گیا تو پھر ان کا تو شہید کرنا، قتل کرنا آسان ہو گیا. اور بہرحال سب سے بڑی بات تو یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی فیصلہ تھا جس کو ہونا ہی تھا. بدبخت تھے وہ لوگ جو اس کے اندر شامل ہوئے. دنیا بھی انہوں نے اپنی برباد کی اور آخرت بھی ان کی برباد ہو گئی. عجیب و غریب تاریخ کا ایک واقعہ نقل کر کے اور ایک بات کی وضاحت کر کے میں اپنے آج کے پروگرام کو ختم کرتا ہوں. عجیب و غریب جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ان کی تاریخ آپ پڑھیے. شمر کا کیا حال ہوا. فوراً اس کے بعد مختار ابن عبید ثقفی کا باقاعدہ ظہور ہوا اور اس نے کوفہ اور اس کے علاقے میں قبضہ کیا اور پھر باقاعدہ ایک ایک آدمی کو پکڑ کر، ایک تاریخی روایت ملتی ہے ایک دن میں 248 لوگوں کو اس جرم میں قتل کیا گیا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے. کسی کے پیر کاٹ دیے گئے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کسی کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا، کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کر اس کو دھوپ میں چھوڑ دیا گیا اور نہ جانے کیا کچھ نہیں ہوا. اور تاریخ بار بار اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے اور یہ بات ہمیشہ آئندہ بھی جاری رہے گی اور ہوتی رہے گی. جب بھی آپ دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے لیے خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کے دین کی احیاء اور بقا کے لیے جب آپ قربانی دینے نکلیں گے اور اللہ ہی کے لیے آپ کا قدم ہوگا، اللہ آپ کے قدموں کو جمائیں گے، اللہ آپ کے قدموں میں ثبات دیں گے اور اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے اور اللہ آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رکھیں گے. مجھے بتا دیجئے حسین کا نام باقی ہے یا شمر کا نام باقی ہے؟ آپ مجھے بتائیے حسین کا نام باقی ہے یا عبید اللہ ابن زیاد کا نام باقی؟ نام تو ان کے بھی لیے جاتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ نام کس کا لیے جاتا ہے، احترام کے ساتھ نام کس کا لیے جاتا ہے؟ اچھا، اب ایک بات رہ جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قربانی دی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے جو ہم نے بیان کیا، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے بڑے سب کچھ ہمارے مقتدی ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن ایک سوال عام طور سے کیا جاتا ہے یزید کے بارے میں موقف کیا ہے؟ یزید کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے صاف الفاظ میں لکھا ہے، جو ہمارے مستند علماء کرام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ فاسق اور فاجر آدمی تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ اچھا انسان نہیں تھا، اس کی زندگی کیریکٹر لیس تھی، اس کی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو اپنے دور کے تدین کے معیار کے اعتبار سے بہت نچلے درجے پر تھی، بہت خراب باتیں تھیں. اس لیے یزید کے سلسلے میں ہمارا موقف، خاص کر اہل السنہ والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اس کا یہ فعل، اس کا یہ تمام اس کے یہ کام بالکل غلط تھے. اس نے غلطیوں کا ارتکاب کیا، وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی اچھا انسان نہیں تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سکوت اختیار کرنا بہتر ہے. جو بھی ہو، یزید پر آپ لعنت اللہ کہیں، یزید کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں، یہ دونوں انتہائی موقف ہیں. کچھ لوگ لعنت اللہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. درمیانی موقف یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کیجیے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیے. دنیا میں جو اس کا انجام ہوا، عبرتناک انجام، وہ تو معلوم ہی ہے. اس کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد سے
شہادت کے بعد سے اس کے اوپر جو حالات آنا شروع ہوئے، کچھ ہی دن کے بعد اس کی حکومت چلی گئی، وہ بڑی ایک گویا کہ بری موت مرا اور اپنے نام اعمال کے ساتھ اپنے قبر کے اندر چلا گیا۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں اس پر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں اس کے اوپر انگلی اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور آخری بات میں کر کے اپنی بات آج کی پوری کرتا ہوں، وہ بہت اہم بات ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے، اور وہ یہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں، بہت اہم بات ہے، تو اسی لیے اس کو یہاں کہہ دے رہا ہوں۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ پچھلے 2-3 سال سے ایک صاحب کی عمارت کا ڈنکا بجا رہے ہیں، فلاں صاحب امیر ہیں، نام نہیں لوں گا میں، ہر سمجھدار آدمی سمجھ جائے گا، میرا بہت چھوٹا سا ایک وہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ان کو جو یاد کرائی جاتی ہیں حدیثیں، وہ ساری وہی حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں کہ جو امیر کی بیعت توڑ دے اس کا یہ حکم ہے، جو امیر کی بیعت توڑ دے اس کو قتل کر دو، اور اگر امیر ایسا ہو تو بھی اس کی اتباع کرو، ساری بات، یہ سب باتیں باقاعدہ کہی جاتی ہیں۔ میرا جو جواب ہے وہ وہی ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جو امیر کی بیعت توڑ دے اس امیر سے کسی ایک خاص جماعت کا امیر مراد نہیں، اس سے مراد اسلامی خلیفہ ہے، جو اس کی بیعت توڑ دے، وہ دائرہ اسلام سے گویا کہ اسلام کے احکام کو توڑنے والا سمجھا جائے گا، اسلام کے احکام سے دور سمجھا جائے گا، اور گویا کہ اس کو فاسق و فاجر سمجھا جائے گا۔ کوئی آدمی اگر کسی ایسے آدمی کو جو واقعی میں عمارت کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اس کو دیکھ کر اگر اس کی عمارت سے الگ ہٹ رہا ہے، یا اس کی بہت سی ایسی باتوں سے جو باتیں اہل السنہ والجماعت کے خلاف جا رہی ہیں ان کو دیکھ کر ہٹ رہا ہے، یا اہل السنہ والجماعت کی نمائندہ جماعت علماء دیوبند کسی کے سلسلے میں اگر اپنا یہ موقف رکھ رہے ہیں کہ یہ بات جو یہ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں، یہ مرجوع اقوال نقل کر رہے ہیں، اور یہ امت کو ایک دوسری راہ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، اگر کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ دی جائے تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی پچ میں پڑھنے کے بجائے، اپنی ہٹ میں پڑھنے کے بجائے، پھر جو علماء کرام بیان کر رہے ہیں ان باتوں کو مانیں اور ان کا اتباع کریں، یہی ہمارے لیے نجات کے کام ہے جن کو ہمیں کرنا چاہیے۔ آخر میں خلاصے کے طور پر ساری باتوں کا کنکلوژن 1 منٹ میں کر دے رہا ہوں، تاکہ جنہوں نے پورا بیان نہیں سنا ہے پورا بیان اچھی طرح تو سمجھ میں آ جائے۔ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور 6 سال 7 سال کا سکون کا دور ہے، اس کے بعد عبداللہ ابن سبا آتا ہے جو یہودی الاصل ہے، اور عبداللہ ابن سبا ایک پلاننگ کے ساتھ آتا ہے، اور وہ اس کی پلاننگ کے کئی حصے ہیں جس میں وہ پروپیگنڈا کرتا ہے مدینے میں۔ نمبر 1 حضرت علی کو خدا کا اوتار کہتا ہے، نمبر 2 اسلام کی عصبیت کو ابھارتا ہے، نمبر 3 یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو ہاشم میں سے تھے اور بنو ہاشم ہی خلیفہ ہونے چاہیے، اور ابو بکر اور عمر نے نعوذ باللہ یا عثمان رضی اللہ عنہم نے خلافت کو گویا کہ غصب کر لیا تھا۔ یہ تمام شیعوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹولے بنائے، اور یہ ٹولے بنا کر ملکوں کے اندر علاقوں کے اندر بھیجے، ایک شہر میں جاتے تھے دوسرے شہر کی گورنر کی عثمان کی برائی کرتے تھے، اس طرح پروپیگنڈے کرنا شروع کیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بغاوت ابھری، اور وہ اتنی طاقتور ترین بغاوت تھی اس کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تلوار اٹھ گئی، اور پوری امت 5 سال تک خانہ جنگی کے اندر رہی۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی ترقی رک گئی، اسلام کا جو پھیلاؤ تھا وہ رک گیا۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اس سے مثال سے بات اور سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک ٹرک اگر اوپر چڑھائی پہ چڑھ رہا ہو، مجھے تو تجربہ بھی ہے، ہم لوگ وہاں جا رہے تھے اوپر پہاڑوں پہ جا رہے تھے بدری ناتھ، تو ہماری گاڑی ایسے چل رہی تھی، ایک ٹرک جو ہے وہ غالباً یاد پڑتا ہے ایسے کر کے پیچھے ہو گیا، پیچھے ہٹنے لگا، یا جیسے بھی آیا تو اس کا اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تو جب قوم عروج پر ہوتی ہے اور پھر اس میں اس کا جو اسکیلیٹر جو ہوتا ہے وہ اگر خراب ہو جائے اور پھر وہ پیچھے آنے لگے تو پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی ٹرک کی طرح ہے کہ جو بلندیوں پہ چڑھ رہا ہوں اور اس کے بریک یا اسکیلیٹر فیل ہو جائے، بہت طاقت کے ساتھ پیچھے آتی ہے۔ تو یقینی طور پر اسلام کا بڑا بھاری نقصان یہ ہوا کہ اسلام کی ترقی کی رک گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا دور 4.5 سال کا یہ خانہ جنگیوں کا دور ہے،
یہاں خلافت کو ثبات نہیں مل پایا اور اسلام ترقی جو تھی وہ یہ حقیقی معنوں میں رک گئی، کیونکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اندرونی معاملات کو نپٹانے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے سیدنا حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا ہم آپ کے بیٹے علی کو حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ انہوں نے بہت اچھی بات کہی، میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، تمہاری مرضی جو چاہے کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے خلافت پر بیعت کی گئی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے نواسے تھے۔ حضور نے ان کے بارے میں بشارت دی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کے ذریعے اللہ دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ 6 مہینے خلیفہ رہے، اس کے بعد انہوں نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلا شدت غیر 20 سال لگاتار بڑے روب و تاب والی دبدبے والی حکومت، کسی کی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ ان کے دور میں سر اٹھاتا۔ بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ ظلم و زیادتی اگر ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ ذمہ دار نہیں ہے، جو انہوں نے گورنروں نے چوٹ کی ہوگی وہ اس کے ذمہ دار کو نہیں، اور اگر مان لیے جائے کسی کی بات کہ انہوں نے غلطی کی، صحابی ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، ہمیں یہی ماننا چاہیے، یہی ہمارا عقیدہ۔ اس کے بعد آخری دور میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے یزید کی خلافت کی بادشاہ، یزید کو خلیفہ بنائے جانے کا جب یعنی گویا کہ اس کی بگننگ ہوئی، ابتدا ہوئی اور شروعات ہوئی، تو اس وقت 5 صحابہ نے مخالفت کی۔ نمبر 1 عبداللہ ابن عمر، نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، نمبر 3 عبداللہ ابن زبیر، نمبر 4 عبدالرحمن ابن ابی بکر، نمبر 5 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے مخالفت کی کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نہیں ماننا ہے کوئی بات نہیں، ہم کیوں سختی کریں، میری بات تو مانتے ہی لوگ۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، یزید کا دور شروع ہوتا ہے اور زبردستی بیعت لینے کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بیچ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ جو لوگ بہت چلا چلا کر یہ بات کہتے ہیں کہ بنص قطعی بنص حدیث یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد جو دور شروع ہوگا وہ ملک بن عبدوس کا دور ہوگا، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں، میری اصلاح کر دیں۔ سما کا لفظ جو آیا ہے، سما کا لفظ جو آیا ہے وہ تراخی کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فوراً اگلے دن سے ہی وہ ملک بن عبدوس شروع ہو گئے یا بہت دن کے بعد سے؟ یقینی طور پر میں نے بیچ میں یہ بات بھی کہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی وہ خلافت راشدہ نہیں تھی، خلافت عادلہ کہتے ہیں اسے، لیکن یہ کہا جائے کہ وہ خونخوار اور درندوں والی تھی یہ تو بالکل نامناسب ہے، اور تاریخ کے حقائق سے گویا کہ چشم پوشی۔ اس کے بعد زبردستی جب بیعت لی گئی 2 صحابہ نے بیعت کی، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر، کہ ہم امت کو جھگڑے میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ عبدالرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو گیا، 2 بچے، کون کون؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کسی حال میں ہار ماننے والے نہیں ہیں، تو مقابلہ کریں گے۔ مقابلے کی شکل کیا ہو؟ عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہم یہیں رکیں گے، حجاز میں ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین کے پاس یہ سبائی ٹولے کا پورا خطوط آتے تھے، زبردست خطوط آ رہے تھے، اور وہ ان کو کوفہ بلا رہے تھے۔ کوفہ اس لیے بلا رہے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دارالسلطنت کو، کیپٹل کو کوفہ منتقل کر دیا تھا۔ کوفہ منتقل جو کیا گیا تھا اس کی وجوہات شاید میں نے وہاں نہیں بتائی، صرف ایک وجہ بتا رہا ہوں یہاں کہ کوفہ سے تمام جتنی بھی پوری مملکت اسلامی تھی اس کو کنٹرول کرنا آسان تھا، کیونکہ وہاں سے علاقے پاس ہوتے تھے۔ تو یہ پورا سبائی ٹولہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جمع ہو گیا تھا۔ انہوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آئیے آئیے آئیے۔ انہوں نے آنے کا ارادہ کیا، صحابہ نے منع کیا، نہیں مانے، یہ جانے لگے۔ راستے میں پتہ چلا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے جو ان کے مخلصین تھے انہوں نے کہا اب واپس ہو جائیے، انہوں نے کہا نہیں یہ غیرت کے خلاف ہے۔ پھر یہ پہنچے، پھر وہاں پر واقعہ کربلا ہوا۔ واقعہ کربلا آپ جانتے ہیں۔ پھر اس پر میں نے ایک بات اور بتائی تھی جو اہم ترین تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی پلاننگ، اس شہید کرنے کی جو پلاننگ کی گئی تھی وہ اس طرح کی گئی تھی کہ ان کو باقی قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ انہوں نے صاف بات کہی تھی، 3 باتیں کہی تھیں، مجھے اسلامی سرحدوں میں کسی سرحد کی طرف جانے دو، یا حجاز جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ اپنے آپ طے کر لوں۔ تو بہرحال ان کی زندگی کا یہ سبق بہت نرالا ہے کہ عظیمت کے ساتھ اگر جینا ہے تو اس میں حسین اپنے اندر لے آئیے۔ اس کے لیے بڑی طاقت اور قوت کی، بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے امتحان ہوتے ہیں۔
اور یہ حضرات شاید بنے ہی اسی لیے تھے کہ اتنی بڑی قربانیاں دے کر امت کے سامنے نمونہ چھوڑ جائیں، اور حقیقت میں یہ نمونہ چھوڑ گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے یہی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ پورا کا پورا واقعہ جو تھا یہ باہمی دو خاندانوں کا آپسی اختلاف بھی تھا، باہمی دو خاندانوں کی آپسی چکرش بھی تھی، اور جو بدترین جو بد کردار لوگ تھے اس میں ان کا بھی رول اس سلسلے میں بڑا برا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، درخواست ہے، اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے صحیح باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صحیح دین کیا ہے، دین کا صحیح فہم کیا ہے۔ خاص کر محرم کے سلسلے میں فون بھی آتے ہیں، یعنی کیا کیا بات لوگ سوچتے ہیں کہ آج تو ایک ہمارا وہ عالم تھا، لڑکا عالم ہونا، اس کا فون ہے محرم میں کھانا بنایا جائے گا۔ میں نے بھائی کھانا بھی بناؤ، بریانی بھی بناؤ، کھاؤ پیو ایشو، ہمارے یہاں کہنا ہے کہ کھانا نہیں بنایا جائے گا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ 10 تاریخ کو چونکہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے مطلب ان کی شہادت کی بنیاد پر یعنی یہ ہے کہ صاحب یہ دن منحوس ہو گیا۔ ایسا کوئی بھی شریعت کے اندر حکم نہیں ہے، شریعت نہ ایسی کسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت سیدھی سیدھی بات کہتی ہے شہید مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، ان کی زندگی بالکل مسلم ہے، اس لیے شہیدوں پر رویا نہیں جاتا ہے، شہیدوں پر ماتم نہیں کیے جاتے ہیں۔ ہاں رونا آ جائے تو رو لیا جاتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، اللہ کو صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان میں کرنا چاہتا ہوں، اسلامک سینٹر میں جو ہونے والا آن لائن کمپٹیشن ہے اس کی لائیو ووٹنگ 11 ستمبر 2020 جتنے ناظرین وصول ہیں 11 ستمبر 2020 کو رات 9:30 پر اسلامک سینٹر کے یوٹیوب چینل پر کی جائے گی۔ جو حضرات اس کمپٹیشن میں حصہ دے رہے ہوں وہ حضرات وہاں پر جائیں یوٹیوب چینل پر، اور اس پر جا کر اپنی لائیو ووٹنگ کریں، اور ساتھ میں اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملیں گے، انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست ہے، تھوڑی سی دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم کہنے میں آپ کے بندے ہیں لیکن حقیقت میں بہت گندے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم کو اسوہ حسینی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم کا، رحم کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اے اللہ آل رسول اور آل بیت اطہار کے اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ان کے اتباع کی توفیق نصیب فرما دیجیے، دین کا صحیح فہم نصیب فرما دیجیے، اے اللہ شریعت کا صحیح فہم نصیب فرما دیجیے، اے اللہ گمراہی سے بچلنے اور پھسلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے، جو مانگا ہے اے اللہ عطا فرما دیجیے، مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی عطا فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، جائز حاجات کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے۔